الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے. یہی ہیں دراصل اس پر ایمان لانے والے، اور جو اس کے ساتھ کفر کا اور انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ سوائے خسارے کے، گھاٹے کے، ناکام ہونے والے کے اور کسی گروہ میں شامل نہیں ہوتا.
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رمضان المبارک کے مہینے کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ضمناً یا اس کی مناسبت سے جو چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ مہینہ شہر القرآن کہلاتا ہے، قرآن مجید کا مہینہ۔ اس میں اللہ کی آخری کلام، آخری کتاب قرآن مجید فرقان حکیم نازل ہوا۔ اور اگر اس آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، آپ اس حدیث کو بھی شامل کریں جس کو امام احمد نے بیان کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ اس مہینے کے اندر پہلی آسمانی کتابیں بھی اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں۔ انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی ہی تاریخ کو اللہ نے صحف ابراہیم نازل کی، جس کا ذکر آتا ہے سورہ اعلیٰ کے اندر، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور پھر فرمایا وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ فِي سِتٍّ مِّن رمضان، تورات کو اللہ نے نازل کیا جب 6 رمضان تھی۔ وَالْإِنْجِيلُ ل13 خلت من رمضان، جب 13 دن گزر گئے تو اللہ نے انجیل کو نازل کیا، یعنی چند آسمانی کتابوں کا نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ ل24 خلت من رمضان، اور جب 24 دن یا 24 راتیں رمضان کی گزر گئی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کی۔ یعنی اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو اس اعتبار سے قرآن مجید کا نزول آخری عشرہ میں لیلۃ القدر میں وہ 25ویں رات کو، یعنی 24 جو ہے وہ دن گزر گئے اس وقت ہوا، یعنی اس اعتبار سے کہ اگر لیلۃ القدر 25ویں کو بنے۔ بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ شہر القرآن نہیں بلکہ شہر التورات والانجیل بھی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف وقتوں میں مختلف ادوار کے اندر مختلف پیغمبروں پر جو کتابیں نازل کی گئی وہ اللہ رب العزت نے اسی مہینے رمضان میں اتاری۔ اس اعتبار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی اولی ترتیب کے اعتبار سے یہ دن اور رات کا سلسلہ جو آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو رمضان کے مہینے ہمارے لیے سعادت مندی کے طور پر جو ہے وہ زندگی میں شامل ہو رہے ہیں، ان کی فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی آسمانی کتابیں، وہ ہدایت نامے جن پر چل کر انسان جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ہدایت پر رہتا ہے، اور یہی ہدایت اس کو آخر کار اس منزل کی طرف لے جاتی ہے جو مومن، ماننے والے اور مسلمان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العزت نے خود اسی کتاب کے اندر کئی ناموں سے پکارا ہے اور اس کا تعارف کروایا ہے۔ 55 کے قریب نام ہیں
جو اللہ رب العزت نے اسی کتاب ہی کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں مختلف حوالوں سے. اور تعارف ہے، نام کسی چیز کا تعارف ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اور پھر اس پس منظر سے انسان جو ہے وہ آگاہ ہوتا ہے جس کے حوالہ سے وہ نام رکھا جاتا ہے. ناموں کی بڑی قدر ہے انسانوں کی زندگی کے اندر، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ جب کسی کا نام جو ہے وہ بیان فرمائے تو اس کی قدر جو ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے، بلکہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جس کو عدوں میں شمار کرنا ممکن نہیں ہے. آغاز ہی میں دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، یعنی یہاں سے شروع کیا. اللہ رب العزت نے وہ چیزیں جو تمہارے ہاں اے میرے اولی مخاطب وہ معروف ہیں حروف کے اعتبار سے، جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، لہذا یہ کوئی الگ سے تمہارے سامنے چیز نہیں پیش کی جا رہی جس کے بارے میں جو ہے وہ تمہیں علم ہی نہ ہو. لہذا یہ تمہاری کلام، اس کی خوبیاں اور صفات اگر ان حروف کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں تو میں ایک ایسی کتاب نازل کر رہا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کا تعارف ہی یہ ہے کہ اس میں شک ریب اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ رب العزت نے اس کے نزول میں وہ انتظامات کیے ہیں جس کے شروع میں اور جس کے بعد کوئی باطل نام کی چیز جو ہے اس کی آمیزش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تنزیل من حکیم حمید اس کی طرف سے ہے جس کی اپنی خوبیاں بے شمار ہیں، جس کی صفات کا جو ہے وہ احاطہ نہیں ہو سکتا. وہ حکیم ہے، حمید ہے، فیصلوں کو کرنے میں اس کی حقیقت تک اس سے بڑھ کر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ اسی لیے اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت، ایک ایک سطر کے اندر اللہ رب العزت نے وہ فیصلہ رکھ دیا ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کی تفصیل بھی اسی حکیم خبیر کی طرف سے آئی. کہیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کوئی چیز تو ایسی چاہیے جو کسوٹی بن جائے حق اور باطل کے درمیان، فرق کر دینے والی ہو. وہ فرق کر دینے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ تبارک الذی نزل الفرقان، اس بابرکت ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس لیے اس کو جو ہے وہ فرقان کہتے ہیں. کہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اپنی سستی کاہلی اور غفلت سے بیدار ہو جاؤ. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے کیا نازل کر دیا ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، میں تمہاری طرف ایک ایسی دلیل جو ہے وہ اتار رہا ہوں جس کو توڑا نہیں جا سکتا. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور یہ کیا ہے؟ یہ تاریکیوں کو ختم کر دینے والا، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں جس سے وہ نور نازل کر رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، وہ قرآن کا نور، وہ روشنی کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اب راستوں کو طے کرنا ہے، تم نے منزل تک پہنچنا ہے تو اس قرآن کی آیات کی روشنی کے اندر، اس کے نور کے اندر جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، پھر کیا ہے ویخرجہم من الظلمات الی النور، یہی نور تمہیں اندھیروں سے نکال کر اس روشنی کی طرف لے جائے گا کہ جس کے بعد اندھیرے نہیں. یہ کوئی ایک دو نام نہیں، ایک دو صفات نہیں ہے، ایسی عظیم کتاب جس کی اتنی خوبیاں خود جو ہے وہ اللہ رب العزت بیان فرمائے، اس کی حقیقت کو کون پا سکتا ہے؟ وہ جو اپنوں پر نہیں بیگانوں پر اثر کرتی تھی، جس کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی نے اناد اور حسد کی وجہ سے اس کا انکار کیا تو کیا ہے، ورنہ جب یہ کسی کے دل میں اترتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے. کاش وہ دل جو ہے وہ نصیب ہو جائے بندے کو. وہ خواہ ولید بن عتبہ اس ارادے کے ساتھ آئے کہ میں آج اس کا مقابلہ کروں گا، اس کا ناطقہ بند کروں گا، لیکن وہ جا کر کہتا ہے
کہ میں تمہیں سچ بات بتاتا ہوں کہ ہم جو الزام اس نبی پر لگاتے ہیں، اس شخص پر جو ہے وہ عائد کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم وهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی یکنۃ مما تدعونا الیہ، یہ ہمارے دلوں کے اندر ڈاٹ ہیں، یہ بند ہو گئے ہیں دل، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، ورنہ یہ پرتاثیر کتاب ہے، یہ دلوں کو ہلا دینے والی کتاب ہے۔ جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن تلاوت سنی، آپ پڑھ رہے تھے سورہ طور، کان یقرأ فی المغرب بالطور، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ طور، سورہ طور پڑھ رہے تھے مغرب کی نماز میں، یہاں تک پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ذرا ان سے پوچھو کہ کیا وہ خود ہی پیدا ہو گئے، بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے، ام هم الخالقون، یا خود ہی وہ خالق ہیں، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، اپنے ارد گرد کی نشانیاں جو ہیں وہ ان پر غور تو کریں، یہ آسمان و زمین کس نے پیدا کی ہیں، بل لا یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ تم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ان کا خالق اور مالک وہ اللہ ہی۔ وہ کہتے ہیں یہ نبی، جب اس وقت تو وہ نبی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کر رہے تھے، قادا قلبی ان یطیرا، میری کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ میرا دل کہیں پھٹ نہ جائے، اڑ نہ جائے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ کس حقیقت کو دہرایا جا رہا ہے۔ میں جان رہا تھا پہلا جو ہے وہ اثر جناب جبیر ابن مطعم پر، ان کے اسلام کے لیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جو تاثیر پیدا ہوئی، وہ قرآن کی یہ سورہ طور کی ان آیات کے ذریعے تھی۔ کہیں عمر بن خطاب جیسا بندہ سنتا ہے اور کہتا ہے یہ تلاوت ہو رہی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، یہ کس قدر ردیف اور قافیے جو ہے وہ ملائے جا رہے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ ردیف اور قافیے نازل ہو رہے ہیں۔ ایسی خوبصورت پرتاثیر کلام، اس قدر منظوم کتاب، جب وہ پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جب کفر کی حالت میں آدمی ہوتا ہے یہ شاعری معلوم ہوتی ہے، شعر جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، شاعروں کی زبان اس طرح نکلتی ہے۔ ابھی اتنی بات کی تو اگلی ہی آیت کیا اتری، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اس کو ماننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو بندہ جان گیا میرے دل کی بات، میں تو یہی سوچ رہا تھا۔ اگلی ہی آیت پڑھی کہ یہ تو دل کی بات جان گیا، اللہ رب العزت نے اگلی آیت جو ہے وہ اس نبی کی زبان سے دہرائی اور کہا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی جادوگر کاہن دل کے حالات جاننے والے کا قول نہیں ہے، اس سے نصیحتیں کم لوگ پاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہا یہ ہے کیا، تنزیل من رب العالمین، یہ اس رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے جو اس کا خالق اور مالک ہے، جس نے جہانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے اس نبی کو رسول بنا کر بھیجا۔ القرآن کلام اللہ، یہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کے کلام سننے کے لیے بے تابی کس طرح بڑھ جاتی ہے جب ذوق اور شوق ہو اور آدمی اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہے، کس قدر لپکتا ہے انسان، میں نے فلاں کا کلام جو ہے وہ سننا ہے، کیا آواز ہے، کیا ترنم ہے اس کے اندر، کیا بات ہے جو اس نے کہہ دی ہے۔ یہ ضرب امثال جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، یعنی مثالیں جو ہیں وہ ایک نشانی بن جاتی ہیں، یہ فلاں کی بات ہے، فلاں کا قول ہے، قول علی ہے، یہ جون ایلیا نے یہ بات کہی ہے، ہم اس طرح ہی کہتے ہیں، یہ رستو نے یہ بات فرمائی تھی، بڑے بڑے لوگوں کا نام لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ کلام، اس کی طرف کبھی توجہ، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک جو ہے وہ تم سے پناہ طلب کرتا ہے، فَأَجِرْهُ، اس کو اپنی پڑوس اور اپنی سائیگی میں لے آؤ، اس لیے حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کی بات کو سن سکے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کا کلام ہے۔ کیسا کلام ہے؟ نزل به الروح الامین، جس کو روح الامین لے کر آئے ہیں، سید الملائکہ ہے، نزل به الروح الامین،
کس پر اترا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، جس دل پر اترا ہے، جس پاک دل پر اترا ہے، اس دل کا نام، اس شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ، منزل غیر مخلوق، اللہ کی طرف سے اترا ہے، مخلوق نہیں ہے۔ المتعب هو المعجزۃ العظمی، وہ بہت بڑا معجزہ ہے جس کا انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ المتعبد بتلاوتہ، جس کا تلاوت کرنا وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا اللہ کی بندگی بن جاتا ہے، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ المبدأ فی بالصحف، المبدأ فی الصحف بفاتحۃ الکتاب، ان دو گتوں کے اندر، اس مصحف کے اندر فاتحۃ الکتاب سے جس کا آغاز ہوتا ہے، المختوم بسورۃ الناس، اور اس کا اختتام سورہ ناس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تعریف، قرآن کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ تکلم اللہ، اس کو اللہ نے بولا ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ سمعہ جبریل من اللہ، جس کو جبریل نے اللہ سے سنا ہے۔ وسمعہ محمد الرسول اللہ من جبریل، اور پھر محمد نے جبریل سے سنا۔ وسمعہ الصحابۃ من محمد الرسول اللہ، اور پھر صحابہ نے جو ہے وہ محمد سے سنا کہ یہ سلسلہ پھر آگے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، قیامت تک یہ باقی رہے گی۔ یہ کتاب مامون ہے، محفوظ ہے، یہ دوسروں کو جو ہے وہ مامون اور محفوظ بنانے والی ہے۔ جب تک یہ کتاب موجود ہوگی یہ دنیا قائم ہے۔ اس کتاب کے ختم ہونے کے ساتھ اللہ دنیا کو ختم کر دے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ بات کرتا ہے، ہم ترستے ہیں کسی سے بات کرنے کے لیے، اور اگر اللہ کسی سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کے ذریعے کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بولتا ہے، آپ اللہ سے بولتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمارے حوالہ سے ہے، کرنے والی ہے، کہنے کو تو اس کے فضائل ختم نہیں ہوتے، ممکن نہیں ہے، دہراتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں وہ اس کی تعریف کرتا جائے، حدیثیں بیان کرتے جائیں اس کی تشریح کرتے جائیں۔ ہر اہم موقع پر، خواہ وہ میدان عرفات ہو، حجۃ الوداع ہو، سب دنیا اکٹھی ہو، غدیر خم ہو، منا ہو، جس چیز کو اللہ کے رسول نے تاکید کے ساتھ دہرایا اور پھر کہا اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کے اندر ہی جو ہے وہ ہدایت اور نور اللہ نے رکھا ہوا ہے، وہ قرآن مجید، فرقان حمید۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدہ کتاب اللہ و سنت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کہیں فرمایا انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول فاجیب، میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک وقت ہے جو میں نے پورا کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا پیغام آ جائے اور پھر میں اس پیغام پر لبیک کہتے ہوئے دنیا چھوڑ جاؤں۔ ایسے موقع پر، یعنی جب آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری بات کرنے لگا ہوں، وصیت کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہے؟ وصیت آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے ماں باپ، دنیا سے جانے والے پیاروں کے حوالہ سے کہتے ہیں یہ بات مجھے میرا باپ، میرا بھائی، میری ماں وصیت کر کے دی ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ فرمایا کیا وصیت کی ہے؟ عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا، فرمایا اوصا بکتاب اللہ، اللہ کے رسول نے دینار و درہم نہیں، جس چیز کی وصیت کی تھی وہ اللہ کی کتاب تھی۔ اوصا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی وصیت کر کے گیا ہے نبی، اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ وہاں فرمایا فیہ الہدی والنور، اگر تم ہدایت کے متلاشی ہو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی، یہ نور تمہاری رہنمائی کرے گا۔ فخذوا بہ واستمسکوا بہ، پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ فیہ حبل اللہ، قرآن مجید کا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، ایک اس کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا بندے کے ہاتھ میں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، فیہ الہدی والنور، من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کی تابع داری کر لی ہدایت کو پا گیا، ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جس نے اس سے رخ پھیرا وہ گمراہ ہو جائے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، تو دور چلا جائے گا، ہٹ جائے گا راہ راست سے۔ یہ تفریق کرنے والی چیز ہے ہدایت اور گمراہی کے درمیان۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرتے تھے. حرز جان بنا لیا تھا ان لوگوں نے جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، میں جو عرض کرنا چاہتا تھا اس لمبی تمہید کے بعد، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھی ہم ایمان لاتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آخری کتابوں کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں قرآن مجید کو مانتے ہیں، دوسری کتابوں کو مانتے ہیں. تو کیا مطلب ہے ماننے کا؟ اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے جو مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں جو انہیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کو بڑے خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کر بہت اونچی جگہ نہیں رکھتے. بچی کو جو ہے وہ رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر رکھتے ہیں کہ اوپر اوپر رہے، اندر نہ چلا جائے. رسم ہے، رسم. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اس کے دل کے اندر اس کو اتارو. اوپر سائے کی ضرورت نہیں ہے اس کے. یہ سایہ جب ضرورت ہوگی یہ سایہ کرے گا، خود یہ سایہ کرے گا. قرآن میں عرض کرتا ہوں اس لیے میں یتلونہ حق تلاوتہ، پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یعنی کیا ہے؟ اس پر وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، پھر اس کو حاکم تسلیم کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں، لیکن اس کا آغاز کس بات سے ہونا ہے؟ یتلونہ. حکم دیا اللہ رب العزت نے. بدقسمتی ہے آج یہ تلاوت جو ہے اس کو بھی مسلمانوں سے اور ماننے والوں سے چھین لیا گیا. وہ کہتے ہیں یہ تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو جاہلوں کی بات ہے. آج لوگ یہی کہتے ہیں کوئی کلام آیا ہے سمجھو، تو نہ سمجھنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو سمجھنا نہیں، مقصود ہی یہ ہے. اس کے بغیر یہ کلام کیا فائدہ ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن کیا اس کا آغاز بھی نہیں کرنا؟ نہ سمجھنا ہے، لہذا جب سمجھنا نہیں اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. ماننے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے بارے میں پوچھا، شادی ہو گئی ہے، اپنی بیوی کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو ساری رات قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا بندے تھے وہ، کیا لوگ تھے وہ. شادی بھی ہو گئی ہے لیکن توجہ نہیں ہے. بیوی نے آ کر جو ہے وہ پھر محمد الرسول اللہ تک پیغام پہنچایا ہے کسی طرح کہ بے توجہی کا یہ عالم ہے. مجھے پوچھتے ہیں میں کس لیے پھر اس گھر کے اندر آئی. یہ افراد تفرید تھی. لیکن آپ ذرا ایک طرف رخ دیکھیں، اس کتاب سے تعلق دیکھیں. سارا دن روزے میں گزارا، ساری رات اس تلاوت میں گزار دیا. اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو سمجھایا، ان لزورک علیک حق ولجسدک علیک حق. تیرے آنے والے مہمان کا حق ہے، تیرے جسم کا حق ہے. کئی چیزیں ہیں جو حقوق کے اندر شامل ہیں، ان کا لحاظ رکھو. یہ افراد تفرید سے بچو. اور پھر فرمایا قرآن مجید وقرا فی کل شہر، چلو ہر مہینے کے اندر ایک دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ اس کی تلاوت کر لے، یعنی مہینے میں ختم کر دے. فرمایا اس کے باوجود کہا انی اطیق ذالک اکثر ذالک، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. یعنی شوق دیکھیں. حالانکہ اکتفا کر لینا چاہیے تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی مہینے میں پڑھ لو، آسانی ہوگی تمہارے لیے. لیکن فرمایا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. کرتے گئے. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وقرا فی کل 7 لیال ولا تزد، پھر تو 7 راتوں کے اندر اس کو ختم کیا کر، اس سے کم میں نہیں. 7 راتوں کے اندر. مسلمانوں ہم سب سے پہلے اپنے نفس کو خطاب کریں، یہ کتاب ہمارے اوپر نازل ہوئی تھی. یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص پر نہیں ہوئی اتری تھی، صرف اکیلا وہ اس کا مخاطب نہیں تھا. اللہ کے رسول اس سے کہہ رہے ہیں 7 دنوں کے اندر ختم کر لو. 7 حزب ہیں اس کے، 7 حصے ہیں، 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی. ایک ایک منزل 7 پارے پر مشتمل ہے. تو فرمایا اتنی پڑھ لو. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرآن سن رہے تھے، پڑھتے جاتے تھے، سنتے جاتے تھے. اسی طرح منزلیں پڑھتے تھے محمد الرسول اللہ. یہ تھا پڑھنے کا حق، یہ تھا تعلق. یعنی تلاوت کلام، یہ جو پہلا حق ہے اس قرآن مجید کا، اس کو کیسے ادا کرتے تھے یہ لوگ. ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مزید طاقت رکھتا ہوں. 3 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور وہ جو روایت آتی ہے خود یہی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے لم یفقہ القرآن
من قرأ فی اقل من ثلاثین، 3 دن سے کم جو ہے وہ کم میں پڑھا، 3 دن سے کم، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے 3 دن سے زیادہ پڑھنے والے سمجھتے بھی تھے، سمجھ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ کیا آزادی ملی ہوئی ہے؟ اور ہیں حامل قرآن، ہیں وہ جنہوں نے اٹھایا وہ چیز اور اس بوجھ کو یا اس قیمتی چیز کو جو ہے وہ اٹھا لیا۔ عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، آسمان و زمین نے تو انکار کر دیا، حملها الانسان، اس نے کہا لو میں اٹھا لیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن اس کے اٹھانے کا مفہوم جو وہ جبل اور وہ پہاڑ سمجھ رہے تھے وہ اس کی سمجھ میں نہ آیا، اس لیے اسے حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ یہ اپنی ناسمجھی ہی کے اندر بس دعویٰ کر گیا، لیکن اس دعوے کو سچا دکھانے والے عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ بھی موجود تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اسی کے اندر صحیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل وہی چیز حضور کی سنت سے ثابت ہو رہی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ ہوتا یورد علی النبی القرآن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پیش کیا جاتا تھا۔ کون پیش کرتا تھا؟ ذرا غور کریں، ہر رمضان کے اندر خاص طور پر یہ قرآن کون پیش کرتا تھا؟ وہ جو لے کر آیا تھا، نزل بہ الروح الامین، وہ دور کرتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا قرآن نازل ہوتا تھا۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب آخری رمضان گزارا ہے تو اس میں 2 دفعہ یہی قرآن، یہ جو دور کا سلسلہ ہے، یہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا سلسلہ ہے، کبھی جبریل پڑھتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ یہ دور آج یہ حفاظ بھی دور کرتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو دہراتے ہیں، اس کا دور قرآن۔ یہ سنت ہے کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کے ساتھ مل کر کرتے تھے؟ سید الملائکہ جبریل کے ساتھ مل کر کرتے تھے، جس کے ذریعے یہ چیز جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ آخری رمضان میں حضور نے 2 دفعہ ورنہ 1 دفعہ قرآن رمضان میں ضرور ختم کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو کتنا ہی کرتے ہوں گے، لیکن جبریل کے ساتھ مل کر وہ فرمایا 1 دفعہ کرتے تھے۔ اب ہم سب بیٹھے ہوئے ذرا دیکھ لیں کتنے دن گزر گئے ہیں، کتنا قرآن پڑھا ہے ہم نے، کتنے پارے جو ہیں ان کو دہرایا ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی تو اس آیت کا حصہ اور مصداق بننا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، کیا تمہیں کتاب نہیں دی گئی؟ اگر منکر ہو پھر اور بات ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کیا بات ہے جو نازل ہو گئی ہے، کیا تعلق ہے جو ہمیں نبھانا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ اللہ سے مناجات کا ایک طریقہ ہے، پورے قرآن کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں روایتیں آتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک سورت کے بارے میں فرمایا، جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، بینما قائد جبریل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقی، اوپر سے ایک ایسی آواز خوفناک یا جو ہے وہ بھاری آواز وہ پیدا ہوئی، رفع راسہ، سر اٹھا کر دیکھا، فرمایا ھذا باب فتح اليوم لم یفتح قط اليوم، آج کے علاوہ یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا، ونزل منہ ملک لم ینزل قط، وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ وہ کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ابشر بنورین یعطیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، تجھے 2 نور دیے جا رہے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ دوسری جگہ فرمایا والذی نفسی بیدہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلها، تورات و انجیل تو دور کی بات ہے، یہ وہ صورت ہے کہ قرآن میں بھی اس کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ وہ جس کو ہم نماز کے ہر حصے میں دہراتے ہیں، ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو دہرانا لیں، خواہ اکیلے ہوں، خواہ نماز پڑھ رہے ہوں با جماعت، امام کے پیچھے ہوں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
اس کے بغیر ایمان رہتا ہے، مومن رہتا ہے؟ اتنی خوبصورت چیز قرآن میں بھی اس کی مثل نہیں ہے، تورات انجیل میں بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُوتِيتُهُ، مجھے وہ چیز جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، جس میں اللہ سے کلام اور اللہ کا جواب آتا ہے۔ جب بندہ مومن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ ہے میرا وہ بندہ جس نے تلاوت کر کے حق ادا کر دیا ہے۔ حمیدنی علی عبدی، یہ ہے میری تعریف جو میرا بندہ کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، وہ میری بزرگیاں دہرانے والے، میں تیری قدر کرنے والا ہوں، میری بزرگیوں کو دہراتا ہے۔ مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور بندے کے درمیان تھا، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو مانگ رہا ہے۔ مانگے تو صحیح، اللہ کلام کر رہا ہے، اور دوسرے لوگوں سے مناجات چھپ چھپ کر، کاش میرے ساتھ وہ فلاں بندہ بات ہی کر لے، شاید کبھی ایک دفعہ میری کال ہی اٹھا لے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر وقت کہتا ہے تو الحمدللہ پڑھ کر تو دیکھ، میں تیرا جواب دیتا ہوں، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ بات کر رہا ہے میرے بھائیوں، کبھی بات کرنے کی کوشش کی ہے تم نے؟ اس کلام کے ذریعے اللہ سے ہم کلام کبھی ہوئے ہیں؟ ذرا غور کرنا۔ پھر میں وہ کہتا ہوں کتنے دن گزر گئے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں، کیا تعلق ہے جو آپ نے نبھایا ہے اس قرآن کے ساتھ؟ زندگی میں پتہ نہیں یہ پھر بعد میں یہ مہینہ آنا ہے یا نہیں آنا، کیا حالت ہوتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے ذریعے ملتا کیا ہے؟ وہ جس کی تلاش میں آج میرا بچہ جو ہے اس سے لے کر بوڑھا وہی گرفتار ہے، آج سکون نہیں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اس فکر میں مبتلا ہے میرے مستقبل کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے حالات کیا ہونے والے ہیں۔ یہ فکر تو اس کو کھائے جا رہی ہے، اس میں وہ لگا ہوا ہے، لیکن وہ چیز جو اس کو سکون دیتی تھی، وہ سکینت جو آسمان سے نازل ہوتی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جب بھی کوئی لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، دیکھنا ہوتا کیا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، تنزلت علیہم السکینہ، ان کے دلوں پر وہ سکون نازل ہوتا ہے کہ ان کو پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی، اللہ کی طرف سے سکون ہوتا ہے۔ محرومی کیوں ہے؟ نہیں پڑھا کبھی، یہ سکینت کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے کہا، چوتھی بات جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے ذریعے وہ کیا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ سب کچھ عنایتیں، یہ رحمتیں، یہ فرشتوں کا گھیرنا، اس کے ساتھ ساتھ سکون کا نازل ہونا، اللہ پھر اپنے ان بندوں کا ذکر ایسے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو اس کے ہم رکاب، ہم اس کے پاس ہیں، اس کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ مخلوق جن کی تخلیق ہی یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے۔ ذکرہم اللہ پھر ان کے ہاں اس کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا اللہ ہمارا تذکرہ اس مخلوق کے سامنے کرے کہ جس مخلوق کو حسرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں وہ نازل، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں سے بڑھا دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھو، اسید ابن حضیر ہو یا کوئی اور بندہ ہو، صحیح بخاری میں آتا ہے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کہیں سورہ بقرہ کا تذکرہ آتا ہے، کہیں سورہ کہف کا تذکرہ آتا ہے، بچہ یحییٰ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور گھوڑا موجود ہے، بدکنے لگتے ہیں، وہ بچے سے ڈر ہے کہ کہیں گھوڑا اس کے اوپر جو ہے وہ ٹانگ نہ رکھ دے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن یہ خوفناک کیفیت یہ کیوں ہے؟ یہ حالت کیوں ہے؟ یہ جانور کیوں جو ہے وہ بدک رہے ہیں؟ یہ بچوں کا خوف کیوں آ گیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنے سے تو سکون ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا پھر میں نے دیکھا فَإِذَا سَحَابَةٌ تَغَشَّتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، وہ ایک اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک بادل جو ہے وہ اتر رہا ہے اسی کمرے کے اندر جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بادل نازل ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ آگے بند کر دی، اس بچے کے جو ہے وہ نقصان سے بچنے کے لیے اپنی آواز کو ختم کر دیا۔ اگلے دن جا کر صبح ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ واقعہ سنایا
کہا اللہ کے بندے کاش تو یہ پڑھتا رہتا، وہ کوئی اور نہیں تھا، اللہ کی وہ مخلوق فرشتے تھے جو تیرے گھر میں داخل ہو، اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح لوگ دیکھ لیتے، لا تکوارا منہم، اللہ کی وہ مخلوق چھپ نہ سکتی تیری تلاوت کو سننے کے لیے جو آسمان سے نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ کون تھے؟ یہ انسان تھے، بشر تھے، کوئی نبی نہیں تھے، یہ تھے جن کی تلاوت آج بھی ہے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پر، سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ کس نے کہا ہے کہ سلسلہ ختم ہوا؟ آج تو ہماری تربیت براہ راست صدور کے ذریعے نہیں ہے، آگے بڑھو گے پھر دیکھنا اللہ رب العزت کی عنایتیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ تعلق ختم ہو گیا ہے ہمارا رب کے ساتھ کہ کوئی اللہ سے بات بھی کرنی ہے، ساری دنیا سے بات کرتے ہیں، اگر کسی سے رخ پھیرا ہوا ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ ہی سے منہ موڑ لیا ہے تم نے، جس سے ہر وقت جو ہے وہ جڑنا تھا اس سے توڑ لیا ہے، باقی سے جو ہے وہ جوڑ لیا ہے۔ تو فرمایا جب مجھے چھوڑ کر دوسروں سے جوڑو گے کوئی چیز تمہاری جڑی ہوئی نہیں رہے گی، منتشر اور تتر بتر ہو جائے، حسد، رشک، پھر مارے مارے پھرو گے۔ جب بندوں کے ذریعے یار کاش وہ سرمایہ دار، وہ بڑی دکان والا کہیں میرا پارٹنر بن جائے، یا میری طرف کبھی توجہ ہی کر لے کہ یار تجھے کس چیز کی ضرورت، کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا، کوئی توجہ نہیں کرتا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر روز تمہیں کہتا ہے اللہ میرے ساتھ تعلق تو قائم کرو، آگے تو بڑھو، دیکھو تو صحیح میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک بات نہیں ہے قرآن مجید کے حوالہ سے، میں تو صرف یہ پڑھنے ہی کی بات ابھی کر رہا ہوں، ابھی اس کے تفکر تدبر کی بات نہیں ہے۔ یہ کس طرح انسان کو ہلاتا ہے، یہ انسان کے اندر جو ہے وہ کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منہ جلود الذین، جو اس کو پا لیتے ہیں، حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کے روئے سے جو ہے وہ آوازیں نکلتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہادی۔ اور پھر آخری حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں اسی حدیث پر عمل کر لو، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، ایک آیت نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، ایک حرف پڑھو گے ایک نیکی 10 نیکیاں دوں گا۔ ایک حرف 3,11,251 حروف بھی گن لیے ہیں مسلمانوں نے، وہ حروف ہیں قرآن مجید کے، اور ایک پر 10، اور نیکیاں 10 سے 700 گنا تک بڑھتی ہیں۔ فرمایا الف لا اقول الف لام میم حرف، یہ الف لام میم حرف نہیں ہے، الف حرف لام حرف ومیم حرف۔ یہ شوق اور ذوق کی بات ہے۔ جو اپنے کھاتے بڑھاتے تھے وہ الف لام میم پر نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ الف کا بدلہ الگ ہے، لام کا بدلہ الگ ہے، میم کا بدلہ الگ ہے۔ اس فتنے سے بچو، اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالو۔ بھائی جب سمجھنے کا وقت نہیں ہے، سمجھنا ہے نہیں ہے، اس کے لیے وقت نکالنا نہیں ہے، پھر پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تعلق ٹوٹ گیا ہے، تعلق ٹوٹ گیا۔ جب تعلق قائم ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے میں اپنے محبوب کا تذکرہ ضرور کرتا رہوں گا، میں اس کو اس وقت جو ہے وہ یاد کروں گا، میرا اس سے تعلق اس طرح کا ہے۔ محبت میں مزہ ہی اس وقت آتا ہے جب محبوب توجہ نہ کرے، لیکن یہ محبوب تو توجہ کیا، یہ تو پیچھے پیچھے انسان کی آتا ہے، پیچھے پیچھے، لیکن یہ تعلق کبھی محبت والا بناؤ تو صحیح، کبھی نہیں بنا۔ اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں بہت جو ہے وہ خوفناک ہے، بہت ڈرانے والا ہے، وہ قبر کے اندر پتہ نہیں کیا کرے گا، بچھو جو ہے وہ پھینک دے گا ہمارے ساتھ۔ ہاں جب یہی کرتوتے ہوں تو پھر بچھوؤں کا خیال آتا ہے، ورنہ جب مسلمانوں کو محبت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ذرا مجھ سے دور ہٹ جاؤ، جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ دنیا کو چھوڑتے ہیں، وہ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا را اس قرآن کو جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو کر اس طرح جو ہے وہ نہ اپناؤ اور اس کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھو۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مالک یہ وہ بے نصیب ہیں، میری بات کرتے تھے، میرا نام لیتے تھے، مگر انہوں نے میرے قرآن کو پشت کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ ویسے پشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن تعلق کے اعتبار سے کبھی منہ کیا ہی نہیں ہے، پشت ہی پشت کرتے ہیں۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جو میں لے کر آیا تھا، جو میں ان کے پاس جو ہے وہ ان کو دے کر گیا تھا،
جس سے میں نے بچایا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس کو پکڑنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے، اسی سے زندگی کو آگے بڑھانا ہے، یہ کچھ نہیں انہوں نے کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے دل کے اس میل کو ختم کرے۔ یا اللہ، یہ بہار جب دلوں میں آ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس رنگ و نور کا حصہ بن جاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کو دہراؤ، اس کی آیتوں کو پڑھو، قرآن مجید کو ایک دفعہ تو پڑھ لو رمضان کے مہینے میں، پھر اپنا جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق اس تربیت کے مہینے کے ذریعے، پھر ساتھ سارا رمضان کے علاوہ دوسرا سال جو ہے اس کے اندر بھی قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ لیکن اس تربیت ہی کے مہینے کے اندر اگر جو ہے وہ توجہ نہ ہوئی اور پھر یہ تعلق جو ہے وہ قائم نہ ہو سکا تو پھر بے نصیبی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کی زندگی میں قرآن مجید اور رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن باوجود آنے کے بھی وہ محروم رہتے ہیں۔ ہے اللہ ہمیں اس محرومی سے بچانا۔ یا الہ العالمین، اے رب العالمین، اے مالک، ہم تیری کلام جو ہے اس کو دہراتے رہیں، تیرے سے باتیں کرتے رہیں۔ یا اللہ وہ جذبہ عنایت فرما کہ جس کے ذریعے ہم تیرے ساتھ ہم کلام ہو سکیں، تیری جو ہے وہ بات سن سکیں۔ کہیں موسیٰ ہے تیری بات کو سننے کے لیے بےتاب ہوتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ بات تو ہو گئی ہے، اس نے کہا اے مالک دیدار بھی کروا دے۔ یہ ہے شوق اور شوق، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ لیکن جو چیز ممکن تھی وہ تو ہو گئی، جو ممکن نہیں تھی نہیں ہو سکی، خواہ وہ موسیٰ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم منتر پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، وہ فلاں جو ہے وہ کشف کے ذریعے ملاقات کروا دیتا ہے، تو کشف کے ذریعے اللہ سے نہیں کسی اور سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ تمہارا اس کے ذریعے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو اس کشف کو کشف نہیں رہنے دیتا، ختم کر دیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، صبح و شام جو ہے وہ ہم اس کو پڑھیں، اور پھر ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر ہی نہیں بلکہ اپنے ہاں مقربین کے اندر جو ہے وہ فرماتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ آخری بات سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماہر ہے، قرآن مجید کا حافظ ہے، تجوید پڑھا ہوا ہے، حق ادا کرنے والا ہے، وہ تو بڑے خوبصورت اور بہتر اور صحیح انداز کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے۔ وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جن کا سورہ عبس کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ نامہ اعمال لکھنے والے، وہ بزرگ فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے، یہ تو ان کے ساتھ ہوگا۔ دل میں آتا ہے نہ میں حافظ ہوں، نہ کسی سے تجوید پڑھی ہے، زبان اٹکتی ہے، میرا کیا بنے گا؟ فرمایا محروم نہ ہو۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اللہ کے قرآن سے تعلق رکھنے والا اس کی زبان نہیں چلتی پھر بھی دہراتا ہے، تعلق کو توڑتا نہیں ہے۔ پہلے بندے کا معاملہ تو اور ہے، یہ بندہ جس سے قرآن پڑھا نہیں جا رہا پھر بھی پڑھ رہا ہے، وہو شاق علیہ، اس کے لیے پڑھنا آسان نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت اس کو اس عمل کے بدلہ کے اندر جو نسبت وہ قائم کیے ہوئے ہے، توڑتا نہیں ہے اس تعلق کو، اللہ رب العزت دوسروں کو ایک ایک اجر دیتا ہے، اس بندے کو 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔